طے کر لیں اپنی زندگی میں, سمجھ لیں حضور آخری نبی ہیں. اس سے کچھ اور باتیں بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے اس نعرے سے. ایک تو جب نعرہ لگاتے ہو نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تو اچھی طرح سمجھ لو یہ نعرہ لگانے کے بعد ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے. 4.5 ارب کافر کو دین کا پیغام آپ نے دینا, اس لیے کہ حضور آخری نبی ہیں, اب ڈیوٹیاں ساری امت کی ہیں. اب آپ نے, میں نے, ہم نے وہ سارے کام جو رسول کریم نے ہمارے ذمہ لگائے وہ کرنے. ہماری بہت بڑی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے یہ نعرہ لگانے کے بعد. اور دوسری بات یہ سمجھ لو, جب حضور آخری نبی ہے نا, اللہ کرے کہ میں زیادہ سادہ کروں آپ کو سمجھا سکوں. اب کوئی نیا دانشور, کوئی نیا اسکالر, کوئی نیا موٹیویشنل اسپیکر, کوئی فلانا ہمیں بات سمجھائے گا تو اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی کہ حضور آخری نبی ہیں. جو بات جتنی اعلیٰ ہو سکتی تھی نا وہ نبی پاک نے کر کے بتا دی ہے. اس سے مزید اعلیٰ کوئی چیز ہو سکتی, حضور فرماتے ہیں میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے آیا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ حضور نے اچھی اچھی باتیں صرف کی, نبی پاک نے وہ بات کی ہے جس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں سمجھ آئیے آپ کو بات کی, اس سے زیادہ اچھی بات مزید ہو سکتی. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر جمعے ہمیں حضور کی حدیثیں سننے کو ملتی ہیں, ہر گلی محفل ہوتی ہے. ہمیں امام بخاری کی طرح کوئی لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے حدیث تلاش کرنے کے لیے, تو بھی ہم بھی ذرا غور سے سن کے لاتے اس کو لکھتے, اس پر محنت کرتے. ہمیں ملتی ہے ہر چیز جمعے والے دن فری, مدرسے ویسے ہی سارے فری ہیں. تو جو چیز مفت ہوتی ہے نا اس کا وہ ماحول نہیں ہوتا. میری بات کو سمجھ لیں آپ. ہم اگر اس طرح, میں نا پریشان ہوتا ہوں جب اسکولوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول لکھے پڑھتا ہوں, تو میں کہتا ہوں حدیثیں ساری یاد ہو گئی ہیں قوم کو, ساری یاد ہو گئی ہیں جب تم یہاں آ گئے ہو. اور بھائی نبی پاک کا تو ایک فرمان ایسا ہے جس پر ساری زندگی گزاری جا سکتی ہے. آپ پوری بخاری نہیں, پوری مسلم نہیں, پوری سیاستہ نہیں, ایک ایک بات پر پوری عمر گزار سکتے ہیں. ایک بات پر کیا فرمایا محبوب نے؟ فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے. جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے وہ بہترین آدمی. مجھے بتائیں, ایک بندہ اگر ذہن بنا لے کہ میں نے وہی کام کرنا جس میں لوگوں کا نفع ہو, میں نے ماں باپ کے لیے, بہن بھائی کے لیے, رشتہ دار کے لیے, دوست احباب کے لیے, ملک و ملت کے لیے, دین و مسلک کے لیے فقط نفع بخش بننا ہے, تو اسے ایک حدیث پر ساری زندگی گزاری جا سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ اس کو اس انداز میں لیا جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تعلیمات ہیں, جو معاملات زندگی ہیں, وہ کون اپنائے گا؟ کس سے جا کے بات کی جائے کہ وہ اس پہ عمل کرے اگر مسلمان نے اس طرف سفر ہی نہیں کرنا؟ سیرت نبوی پر عمل کرنا بھی سب سے پہلا حق ہمارا ہی ہے. تیسری اور آخری بات پر توجہ کریں گے اور میں بات کو سمیٹوں گا. عقیدہ آخرت بنیادی عقیدہ اسلام کا. ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ جس طرح سارے لوگ جس سمت چلے ہم بھی چل دیے. ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ہم نظریاتی لوگ ہیں. کرونا آ گیا, ڈپریشن پھیل گیا, ٹینشن ہو گئی, او ہو پتہ نہیں کیا بنے گا. جو آدمی تھوڑا سا بھی زیادہ امیر تھا اس نے جناب ابھی تک نہیں ماسک اتارا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوٹیاں چھوڑ کے مرنے کو دل نہیں کرتا. آپ اچھی طرح میری بات کو سمجھیں. ایک نظریہ کافر کا ہے کہ مر جائیں گے تو فنا ہوں گے, ایک نظریہ مومن کا ہے. وہ نظریہ یہ ہے کہ ہم یہاں مسافروں کی طرح وقت گزارنے آئے. ہم جب مریں گے تو قبر کھڈا نہیں بنے گی, صرف کھڈا بھی ہے لیکن اس کے لیے جس نے کھڈے والے کام کیے, اس کے لیے جس نے اللہ کو ناراض کیا ہے. ایک سوچ یہ ہے کہ میں ایک سرکاری ادارے میں تھا, یہ جب بڑی پیک پہ تھا کرونا, تو مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا, کہنے لگے جی ڈر بھی تو بڑا آتا ہے نا مرنے سے, قبر میں تو آکسیجن کا بھی کوئی بندوبست نہیں. تو میں نے کہا یہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے وہ زندہ آتا ہے کہ مردہ آتا ہے؟ چلیں اس سے بھی زیادہ سادہ کرتے ہیں. کبھی آپ نے چوزا نکلتے دیکھا انڈے سے؟ زندہ نکلتا ہے کہ مردہ؟ سونا نکلتا ہے کہ بدصورت؟ پورے انڈے کو آپ ٹٹول کے دیکھیں کئی دفعہ, کہاں سوراخ ہے آکسیجن جانے کا, کہاں بندوبست ہے غذا جانے کا, کہاں سے اہتمام کیا؟ او خدا کے بندے, قبر کھڈا ہے اس کے لیے جس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی. جو مومن ہے, مسلمان ہے, اللہ رسول کے فرما بردار ہیں, ان کے لیے کھڈا نہیں ہے. ادھر دیکھو, ان کے لیے تو باغ ہے قبر. ایک تصور یہ ہے کہ میں کھڈے میں جا رہا ہوں, گڑھے میں جا رہا ہوں. ایک تصور یہ کہ باغ میں, اور باغ بھی معمولی نہیں, روضۃ من ریاض الجنہ,
जन्नत के बागों में से बाग। बाग देखे ना, जो बहुत अमीर आदमी होता है फार्म हाउस बनाता है, बाग के अंदर घर बनाता है, छुट्टी के लिए जाता है, थोड़ा सा अमीर नहीं, बहुत अमीर। और यहां हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी कब्र जन्नत का बाग है। कुर्बान जाएं, बाग भी इतना निराला है कि जिसमें पहली जियारत ही चिराए बद्दुहा की नसीब होगी। जब तक आप ये वाला नजरिया नहीं अपनाते, अब ये नजरिया बन गया था ना कि जन्नत हमें मिलेगी, तो जब सोचों में एक चीज आ जाती है वो नफा करती है। जंगे ओहद में हजरत अनस बिन नदर रदी अल्लाह ताला ने जब देखा ना सहाबा परेशान हो गए, हुजूर की शहादत की अफवाह फैला दी गई, तो सहाबा परेशानी में कभी इधर जाते थे कभी उधर जाते थे। तो हजरत सैयदना अनस बिन नदर रदी अल्लाह ताला अन्हु ओहद पहाड़ के दामन में खड़े होकर लोगों को आवाज दे रहे थे, इधर आओ, इधर वापिस आओ। मैं तुम्हें कसम उठा के कहता हूं कि ओहद पहाड़ से मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। कि मैं क्या कहने लगा हूं, बड़े कम सवालात आपको मिलेंगे जो दुनियादारी से मुतल्लिक़ हों। ज्यादातर बातें सहाबा ने ये पूछी कि या रसूलल्लाह क़यामत में किस तरह अल्लाह की बारगाह में हम सुरखरू हो सकते हैं, ज्यादातर सवालात। और उन लोगों के जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके खड़ा होना है, कोई बात करना है, और हुजूर जब उनको आखिरत याद कराते, एक मुकदमा आया, एक प्लाट है, दो लोग उसके दावेदार हैं कि मेरा है मेरा है मेरा है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां दी हैं, सरकार अपने इल्म शरीफ से भी बता सकते, पर उम्मत को भी तो बताना था ना फैसले कैसे करने। अब वो दोनों दलाइल दे रहे थे, दलाइल, प्लाट मेरा है प्लाट मेरा है प्लाट मेरा, दोनों दलाइल दे रहे थे। तो सरकार ने क्या फरमाया, फरमाया हो सकता है तुम में से कुछ ज़्यादा तेज़ हो, किसी को वो बात सुनाए और फैसला अपने हक में करा ले। आज अगर करा भी लिया तो क़यामत में देना पड़ेगा। हो जाते हैं ना यहाँ अदालतों से गलत फैसले, मैं हो सकता है तुम अपने हक में कोई फैसला करा लो, क़यामत, बस ये लफ्ज़ आया क़यामत में देना पड़ेगा। दोनों कहने लगे या रसूलल्लाह हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, दे दिया जाए किसी को। अपना जहन बना लें ये कि अकीदा आखरत असास है, अगर बीच में से अकीदा आखरत निकाल दिया जाए तो मुसलमान के जो असासी मामलात हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। अपनी ज़िंदगी नज़रियाती बनाएं। बड़ी हज़रत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जनाबी अबुल हसन खरकानी बहुत बड़े दरवेश सूफ़ी गुजरे और साहिब बसीरत और जिंदा और बेदार मगज़ सूफ़ी थे। सिर्फ हू वाले सूफ़ी नहीं थे, इनको खबर ही नहीं कि माशरे में खटकता हूँ दिल आलम में कांटे की तरह, और तू फ़कत अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू। हज़रत अबुल हसन खरकानी खानका भी आबाद करते थे, और मुआशरे में कभी जुल्म होता था तो बादशाहों का जाके हुक्का पानी भी बंद फरमा दिया करते। बड़े बेदार मगज़ और बेदार जहन सूफी थे। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा थे, और महमूद गज़नवी आपका मुरीद था। अब बहुत साहिब बसीरत बादशाह हुआ है, वो आपका खिदमत गुजार तो हाजिर होता था। महमूद गज़नवी कहते हैं जब मैं पहले दिन गया तो बाबा जी मुझे उठ के नहीं मिले, बैठे बैठे सलाम किया, वापस आने लगा तो मुझे छोड़ने आए मेरी सवारी तक। तो मैंने कहा हजरत जी जब आया था तो पूछा भी नहीं और अब छोड़ने आ गए। तो फरमाने लगे जब तू आया था तेरे अंदर तकब्बर था, तू कहता था मौलवी बादशाहों को उठ के मिलते, इसलिए नहीं मिला, और अब तू सोच रहा है कि नहीं सारे मौलवी एक तरह के नहीं होते, इसलिए मैं तेरी इज्जत देना तेरे लिए जरूरी समझा है, इसलिए तुझे छोड़ने आया हूं। हजरत अबुल हसन बड़े साहिब बसीरत आदमी। एक आदमी यमन से आया कई 100 किलोमीटर का सफर तय करके मिलने, उसने दरवाजे पे दस्तक दी, हजरत के घर के दरवाजे, बादशाह के पीर है। अंदर से बीबी साहिबा बोली कौन है दरवाजे पे? फरमाया मैं यमन से आया हूं या मिस्र से आया हूं, बड़ी दूर से मुलाकात करनी है। हजरत साहब किधर है? तो बीबी कहने लगी तुझे भी कोई काम नहीं, जिस तरह उसे कोई काम नहीं, तू भी फारग है उसकी तरह, बस यही अल्लाह यही ड्यूटी है तेरी भी। मैंने कहा यार इतना बड़ा सूफी और घर में इसका क्या हाल है, वो बात करने वाली। तो मैंने कहा जनाब हजरत किधर है? तो कहने लगी वो कोई जंगल में बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, ना बच्चों की फिक्र ना घर बार की फिक्र, मसलों से भी पेट भरते हैं कभी, उधर बैठा होगा, जा मिलना है तो तू भी चला जा, दोबारा दरवाजे पे दस्तक ना देना खबरदार। कहते हैं मेरे वो जो मैं एक जायचा बना के आया था ना अल्लाह के वली का, वो मेरा सारा ही टूट गया। मैंने कहा कुछ नहीं यार, जिसका घर हाल नहीं तो बाहर क्या होगा,
اندر ہی کوئی طبیعت نہیں. لوگ فٹافٹ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں صاحب فلاں بندے کو نہیں صحیح کر سکے تو. حالانکہ یہ بات اور ہے, یہ پہلو اور ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی اگر کافر رہ جائے, بیٹا اگر غیر مسلم رہ جائے تو یہ حکمت الہی ہوتی ہے, یہ اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے, حکمت ہوتی ہے. اس میں پیغمبر کی تبلیغ میں کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اس نے کہا جنگل میں ہوں گے, تو بھی چلا جا. کہتے ہیں وہ جو میرے ذہن میں ان کا زاویہ تھا, وہ جو ایک شخصیت کا روپ میں بنا کے وہ تو نکل گیا, لیکن میں نے کہا چل اتنی دور سے آیا ہوں, بابے سے میل ہی لیتا ہوں. شام ہو گئی یا رات بھی رہنا ہے. کہتے ہیں میں نے جنگل کی طرف منہ کیا تو حضرت جنگل سے آ رہے تھے اور شیر پہ بیٹھے ہوئے تھے, شیر پہ بیٹھے تھے. فرماتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا, میں نے کہا بی بی قابو آتی نہیں اور شیر کو قابو کیا ہوا ہے. پھر وسوسہ آیا, اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ, رواہ ترمذی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرو, وہ تو اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے, اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. اللہ اکبر. جب یہ بات سنی نا, اس نے کہتے میں نے دل میں سوچی تو حضرت میرے دل کی بات جان گئے اور فرمانے لگے او بھائی, کہتے میں نے کوئی حال بتایا نہیں, خود ہی فرمانے لگے میاں اس کے اندر صرف ایک ہی غلطی ہے کہ وہ زبان کی ٹھیک نہیں, بستر کی بڑی پاک ہے, نظر کی بڑی پاک ہے, کردار کی بڑی اچھی ہے, میرے بچوں کو پالتی ہے, بس زبان کی ذرا ٹھیک نہیں. اور فرمانے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, اگر میں نے اسے نکال دیا تو اور کوئی رکھے گا نہیں, بیچاری زندگی ساری پریشانی میں گزار دے گی, اور پھر اگلے لفظ کہے تو حد ہو گئی. فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں, اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی ہے. فرمایا یہ میرے وظیفوں چلوں عبادتوں سے نہیں آیا شعر, یہ اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو رب نے یہ بے زبان مخلوق میری. اب یہ گنجائش, یہ حکم خامن کے لیے ہے, یہ تقریر سن کے بی بی نہ کہہ دے کہ میں نے بد زبان ہونا ہے تو آپ فرما برداری کرے میری. تو یہ جس کے لیے بات ہو اسی تک رہے. خامند کو حکم ہے کہ اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کی پردہ پوشی کرے. حضرت سلطان باہو کا نام تو سنا ہوگا آپ حضرات, الحمدللہ کافی لوگوں نے سنا ہوا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید. جاگیردار تھے, دنیا دار تھے, بہت بڑے مالدار تھے. فرماتے مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا. چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ. بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی. بی بی صاحبہ کہتی ہیں میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے, اور عام دنیا دار نہیں تھے, 7 جاگیروں کے مالک تھے. بڑا مشکل ہوتا ہے, اے پیران نظام کے آستانوں پہ غریب لوگ رہ گئے, جنہاں 4 جماعتیں پڑھ جائے یا پیسے آ جائیں, انہوں نے تو کسی پیر دی لوڑ ہی کوئی نہیں. بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد. بی بی صاحبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خامند کو. کس کو؟ کس نے بولے کس نے نمازی بنانا ہے, اور بیوی کو کس نے بنانا ہے؟ پکی گل ہے نہیں. بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جاگیردار کو, وڈیرے کو, اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی. بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی, 4 بیویاں ہوتی تھی, وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے. ان کا جو خادم تھا ملازم, وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا, سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا. تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا, میں جاؤں گی. کہ میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی. تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں, آ گئی ہوں, تو اب مہربانی کریں. میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں. چل دبا دے. بی بی کہتی ہیں پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں. یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے. تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید, کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں, خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی, اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا, پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی, خبردار. کہتے میں چپ کر کے آ گئی. اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف, پھر آ گئی ہے. میں نے کہا اب میرے خاوند ہیں, میرے سر کے تاج ہیں, پیر دبا دوں؟ دبا دو.
کہتے ہیں میں نے 10 منٹ پیر دبایا تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں. میں نے جلال فرمایا, کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں, تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی, چل دوڑ جا. بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں 10 دن جاتی رہی. کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی, برا بھلا بھی کہا, اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا. کہتی ہیں 10ویں دن میں گئی تو حضرت بازید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں, یہ باز نہیں آئے گی, اور چلو ہے بھی تو میری بیوی, غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی, کہہ بھی نماز کر رہی ہے. کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی, تو دوبارہ تو نہیں آئے گی. یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ, سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے میں تو میری جان چھوڑ دے گی تو. بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی, آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں. کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے, ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات, سویرے جگا دینا. بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی, وہ رات میں سوئی نہیں. کہتے ہیں میں ساری رات رو کے گزار دی, ساری رات, اور بیدار رہ کے گزار دی. سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا, بغل میں مصلی لیا, خامد کو بیدار کیا, وضو کرایا, اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے, اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا, میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں, میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی, وہ تیرے قبضے میں ہے, مقلب القلوب ہے, فضل کر اس کا دل بدل دے. فرماتی ہے میں روتی رہی, 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی, اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا. کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو. میں نے کہا جی نہیں جگاتی. میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا, میں تجھے جگاؤں گا. آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے, میں پہلے ہی نمازی تھی. جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا, سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا. میرے بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے, مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے.